بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پرانے وقتوں کی بات ہے. ایک بوڑھی عورت بری طرح رو رہی تھی. بس روئے جا رہی تھی اور کسی طرح چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. دیکھیے ماں جی، جب تک آپ بات بتائیں گی نہیں اس وقت تک میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، نہ کسی کام آ سکوں گا. آپ مہربانی فرما کر بات بتائیں. یہ الفاظ میں نے تیسری بار کہے. وہ میری بات سننے کے لیے ذرا دیر تو رکتی. میرے خاموش ہوتے ہی اس نے پھر رونا شروع کر دیا. میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. باہر نکالو اسے، پاگل معلوم ہوتی ہے، میرے نائب نے کہا. ایک منٹ ٹھہریے، میں نے اس سے کہا. پھر بڑھیا کی طرف مڑا. میں آپ کو کتنی بار کہوں، آپ جب تک بات نہیں بتائیں گی اس وقت تک آپ کے لیے میں کچھ نہیں کر سکوں گا. اور دیکھیے میرا وقت بہت قیمتی ہے اور پھر لوگ باہر میرا انتظار بھی کر رہے ہیں. میں نے ایک بار پھر نرم گرم لہجے میں کہا. میرے بولنے تک وہ رکی رہی، پھر اس نے رونا شروع کر دیا. سر، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، نکال باہر کیجیے اسے. نہیں بھائی، بری بات ہے، اس کی عمر دیکھ رہے ہیں آپ. میں نے اپنے نائب کو ڈانٹ دیا، مگر اس کا رونا اب بھی جاری و ساری تھا. اچھا ٹھیک ہے، آپ اس طرح بیٹھ کر روتی رہیے، میں ذرا دوسرے لوگوں سے فارغ ہو لوں. اگلے ملاقاتی کو بلائیے بھائی. اوکے سر، میرا چپراسی بولا اور میں ایک اور شخص کو اندر بلانے کے لیے اجازت دے دی. میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا. ایک ایک کر کے ملاقاتی آتے اور جاتے رہے. وہ بدستور روتی رہی. یہ عورت پاگل معلوم ہوتی ہے جناب، ایک ملاقاتی نے کہا. پاگل جب روتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، میں نے مسکرا کر کہا. آخر میں تمام لوگوں سے فارغ ہو گیا، میرا گھر جانے کا وقت ہو گیا. میں نے اس کی طرف دیکھا. اماں جی، میرا دفتر کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کا رونے کا وقت ختم نہیں ہوا. مہربانی فرما کر اب یہ پروگرام کل کو اٹھا رکھیے. میں روزانہ 5 بجے شام دفتر آ جاتا ہوں. آپ بھی کل 5 بجے آ جائیں اور اپنا کام شروع کر دیجیے گا. میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا. اس نے جیسے میرے الفاظ سنے ہی نہیں، بس تو روتی ہی رہی. میں ایک بار پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا. میرے نائب نے میری یہ حالت دیکھی تو مسکرا دیا اور بولا. سر، یہ کوئی پاگل عورت ہے، آپ جائیں، ہم اسے دفتر سے نکال دیں گے. یہ وہ الفاظ تھے جو اسے ہوش میں لانے کا سبب بن گئے. اس کے رونے میں یک لخت بریک لگ گئی. تیزی سے میری طرف مڑی. نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، مصیبت کی ماری ہوں. میرے بیٹا، خدا کا شکر ہے آپ بولیں تو. ارے مگر یہ آپ نے کیا کہا؟ میرے بیٹا، یہ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ میں بوکھلا اٹھا. مذاق نہ کریں وکیل صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں بیٹا کیا ہوتا ہے. اچھا میں بتاتی ہوں. میرا ایک ہی بیٹا ہے. وہ جب پاکستان بنا تھا نا، جب مار کاٹ ہوئی تھی نا، لیکن آپ کو کہاں یاد ہوگا، آپ کی تو عمر ہے بھلا. اب آپ میری عمر پر اتر آئیں. خیر، میں اس وقت 55 سال کا ہوں. جب پاکستان بنا تھا 5 سال کا تھا. تو پھر میں نے جلدی کہا. اس وقت سکھوں کے ہاتھوں میرا آدمی مارا گیا. اس وقت میرا ایک بیٹا تھا 3 سال کا، مطلب یہ کہ آپ سے 2 سال چھوٹا. اب وہ خود خوب بڑا ہو چکا ہے، آپ کے جتنا. اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے بلا وجہ. بم دھماکے میں ایک جگہ بم دھماکہ ہوا، وہ اتفاق سے وہاں موجود تھا. مارے ڈر کے بھاگا تو پولیس نے اسے پکڑ لیا. اب وہ کہتی ہے کہ یہ دھماکہ اسی نے کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. میرا بیٹا تو مزدور ہے،
راج مزدور کے، لیکن آج راج کا مطلب کہاں سمجھیں گے آپ؟ وہ جو عمارت بناتے ہیں مستری لوگ، ان کے ساتھ مزدوری کرتا ہے۔ ایسے مزدور بھی بھلا بم دھماکے کرتے ہیں؟ میں نے تو سنا ہے بم دھماکے کرنے والے لاکھوں روپے دیتے ہیں، دھماکے کرانے والے ظالم۔ وکیل صاحب، ہمارے گھر چل کر دیکھ لیں، اگر آپ کو 500 روپے سے زیادہ وہاں مل جائیں تو جو چور کی سزا وہ میری۔ اب آپ ہی بتائیں، آج کے زمانے میں وکیل 10-15 ہزار سے کم فیس کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ آخر میں کہاں جاؤں، وکیل کیسے کروں؟ کسی نے بتایا ہے کہ آپ خدا ترس ہیں۔ خدا را، آپ میرے بیٹے کی وکالت کریں، میں آپ کو بس 500 روپے دے سکتی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو مائی؟ ہمارے سر ہر قسم کے مقدمے کی فیس ہی 25,000 لیتے ہیں۔ ارے باپ رے، یہ موئی 25,000 کہاں سے لائے گی؟ توبہ توبہ بیٹا، اب میں کہاں جاؤں، اس لیے رو رہی تھی۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ایسے میں اس کے سر سے دوپٹہ سرک گیا اور مجھے اس کے کان کی لو نظر آ گئی، کٹی ہوئی کان کی لو۔ میں بہت زور سے اچھلا۔ آپ نے کیا بتایا تھا؟ آپ کے خاوند کو سکھوں نے مار ڈالا تھا 1947 میں جب پاکستان بنا تھا؟ ہاں، ہندوؤں اور سکھوں نے پاکستان کی طرف سفر کرنے والے مسلمانوں پر تابڑ توڑ حملے کیے تھے، انہیں قتل کیا، ان کا سامان لوٹا، ان کے بچوں کو نیزوں کی انیوں پر اچھالا، ان کے بیٹوں کو اب میں کیا کیا بتاؤں، مسلمانوں پر کتنے ظلم کیے اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ان مظلوموں میں میں بھی شامل تھی، میرے بھی ایک کان کی لو کاٹ دی تھی ظالموں نے۔ میں اپنے بچے کو گود میں دبائے نہ جانے کس طرح بچ نکلی اور پاکستان آنے والی ایک گاڑی میں سوار ہو گئی تھی۔ اس گاڑی کا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو؟ میں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اب میرے نائب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، اس گاڑی پر ہندوؤں اور سکھوں نے حملہ کیا، لیکن عین وقت پر پاکستانی فوج وہاں پہنچ گئے تھے۔ ان کی فائرنگ سے ہندو اور سکھ بھاگ نکلے تھے۔ اور کوئی واقعہ اس گاڑی کا یاد ہے آپ کو؟ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی تو خون میں نہائے بہت سے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے سوار ہوئے تھے۔ گاڑی میں اگرچہ بالکل جگہ نہیں تھی، پھر بھی مسلمانوں نے انہیں کسی نہ کسی طرح جگہ دی تھی۔ اس گاڑی کا کوئی اور واقعہ یاد ہے آپ کو؟ میں نے کھوئی کھوئی آواز میں پوچھا۔ اب میرے نائب اور اس عورت نے بوکھلا کر میری طرف دیکھا۔ پھر عورت نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ واقعہ کوئی بھی یاد نہیں؟ ہاں، چھوٹی موٹی بے شمار باتیں یاد ہیں۔ ایسی تو ان گنت باتیں سنا سکتی ہوں۔ پہلے ہندو، مسلمان اور سکھ کتنے پیار اور محبت سے رہتے تھے۔ پاکستان بنتے ہی ہندو سکھ یکدم بدل گئے، ساری محبت بھول گئے، ایک دم بھیڑیے بن گئے۔ میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں۔ گاڑی کی کوئی اور بات؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، خیر ایک بات میں بتاتا ہوں۔ خون میں نہائے لوگ جب اس گاڑی پر سوار ہوئے تو ان میں ایک مرد اور عورت کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، 5 سال کا بچہ۔ اس بچے کے ساتھ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کے کان کی لو سے خون بہہ رہا تھا۔ ایسے میں اس عورت کے بچے نے کہا، ماں مجھے بھوک لگی ہے۔ اس پر اس عورت نے کہا، اچھا بیٹا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک رومال کھولا، اس رومال میں ایک روٹی تھی، وہ اس نے اپنے بچے کو دے دی۔ اس وقت سامنے بیٹھا بچہ اپنے ماں باپ سے بار بار کہنے لگا، مجھے بھی بھوک لگی ہے، مجھے بھی روٹی دو، مجھے بھی روٹی دو۔ ان زخمی ماں باپ کے پاس روٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت اس عورت نے، کان کی لو کٹی عورت نے، اس روٹی میں سے چوتھائی روٹی اس بچے کو دے دی۔ کیا آپ کو یہ واقعہ یاد ہے یا نہیں؟ میں یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ نہیں، اتنی مدت گزر گئی، مجھے تو یہ بات یاد نہیں۔
لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ بچہ جسے آپ نے چوتھائی روٹی دی تھی وہ میں ہی تھا۔ اس گاڑی میں زخموں سے چور ہمارا ہی قافلہ سوار ہوا تھا۔ آج میں اس چوتھائی روٹی کا بدلہ آپ کو ضرور دوں گا۔ جائیے، میں آپ کے بیٹے کا مقدمہ مفت لڑوں گا، بالکل مفت۔ اور آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ہے تو میں اسے انشاءاللہ رہا بھی کراؤں گا۔ بس آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ سر یہ کیا؟ چوتھائی روٹی کی قیمت 25,000 روپے؟ میرے نائب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں بھائی، وہ روٹی بہت قیمتی تھی، بہت زیادہ قیمتی۔